صحابہ نے، ابو بکر، عمر، ان کے خلافت نے، گورنمنٹ نے اس زمانے میں اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں، اس میں ایسی آیات تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ وہاں پہ صراحت کے ساتھ قریش کی مذمت میں. قریش کون ہے؟ قریش وہی ایلیٹ ہے جو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت ہے، ان کی حکومت ہے. تو ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو بزرگ حضرات ہیں، ان کے خلاف وہاں پہ صراحت کے ساتھ ہے. اور ابو بکر، عمر کے وہاں پہ نام لے کر وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی بے عزتی کی بات ہے کہ وہ انہوں نے ان کی مذمت میں جو آیات ہیں وہاں پہ ان کے نام لے کر اور صراحت کے ساتھ، اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے بہت سارے دلائل وہاں پر. تو انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. حسن اللہ یاری نے دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا قرآن لکھوا رہے تھے وہ اصلی قرآن تھا، اور اس کے اندر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور صحابہ اکرام اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کی مذمت میں آیات تھیں، اور جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا، اور صحابہ اکرام نے اپنی طرف سے جو قرآن دیا وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر رائج ہے، اور اصلی قرآن حضرت امام مہدی کے پاس ہے جو قرب قیامت لے کے آئیں گے. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن ما علی، علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر اس قرآن کے اندر جو بقول تمہارے اصلی قرآن تھا اس کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی مذمت کی آیات تھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہا؟ حضرت امام باقر نے انہیں صدیق کیوں کہا؟ اگر بقول تمہارے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے پاس جو اصلی قرآن تھا اس میں مذمت کی آیات تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے رہے؟ انہیں خلیفہ کیوں مانا؟ اگر اصلی قرآن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی مذمت تھی تو بتائیے پھر حضرت امام جعفر صادق جو کہہ رہے ہیں وہ اصلی قرآن کے علاوہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اگر اس اصلی قرآن میں حضرت ابوبکر کی مذمت تھی تو حضرت امام جعفر صادق نے تعریف کیوں کی؟ بلکہ تعریف ہی نہیں کر رہے بلکہ اپنی اسناد کے ساتھ حدیث بھی درج کر رہے ہیں. یہ میرے پاس تفسیر قمی ہے، اور تفسیر قمی میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت جو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ وَقَوْلُهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اس آیت کے تحت کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی جناب سید صدیق اکبر اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دونوں غار میں تھے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے، کہ تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. یہ صاحب تفسیر قمی کہتا ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے، اور پھر بعض رجال کا ذکر کرتے ہوئے مرفوعاً ذکر کیا، کن سے؟ حضرت امام جعفر صادق سے. امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ اگر اصلی قرآن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی مذمت کی آیات تھی تو حضرت امام جعفر صادق کیوں تعریف کر رہے ہیں اور کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بس میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے شیعوں سے، اصلی قرآن کی تعلیم پر 12 اماموں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو ہاتھ برہانکم دکھائیے، اگر نہیں کیا تو پتہ چلا کہ وہ اصلی قرآن کوئی قرآن نہیں ہے جو غار میں چھپائے بیٹھے ہیں. اصلی قرآن وہی ہے جو آج پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں قال لما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الغار قال لفلاں. اب دیکھیں بڑی چالاکی سے ابی بکر کا ذکر کاٹ کے لفلاں، کہ نبی پاک علیہ السلام جب غار میں تھے تو آپ نے فلاں سے کہا. موت پڑتی ہے، اور موت پڑتی ہے. جس طرح خارجیوں اور ناصبیوں کے سامنے نعرہ حیدری لگائے نا، انہیں موت پڑتی ہے. تمہارے سامنے ابو بکر و عمر کا نام لے، تمہیں بھی موت پڑتی ہے. بھئی لکھے نا حضرت ابو بکر صدیق، روضہ کافی میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سید صدیق اکبر غار میں تھے. یہ سید فرمان علی نے بھی القرآن الکریم کے اندر لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق غار میں تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے کہا کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی اصحابہ، کہ میں جعفر بن ابی طالب کی کشتی کی طرف گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اور وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں. تقوم فی البحر، سمندر میں کھڑے ہیں، وہ کشتی سمندر میں کھڑی ہے. وانظر الی الانصار محتبسین فی افنیتہم، اور گویا کہ میں انصار کو دیکھ رہا ہوں مدینہ منورہ کے اندر کہ وہ اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہیں. نبی نگاہ مصطفیٰ دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسی وقت غار کے اندر میں سمندر میں حضرت جعفر طیار کی کشتی کو ان کے صحابہ سمیت دیکھ رہا ہوں،
اور اسی غار میں بیٹھے ہوئے مدینہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں انصار اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ قالا فلان، فلاں نے کہا، اے مار پڑی، ڈر کے مارے نام بھی نہیں لے سکتے تم۔ قالا فلان، یعنی ابو بکر صدیق نے کہا، وتراہم یا رسول اللہ، آقا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ قالا نعم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ قالا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، فارینیہم، آقا مجھے بھی وہ منظر دکھا دیجئے، اسی غار میں بیٹھے ہوئے میں بھی جعفر اور جعفر کے ساتھیوں کو دیکھوں، مدینہ والوں کو دیکھوں۔ فمسح علی عینہ، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرآہم، انہوں نے بھی وہ منظر دیکھا جو تاجدار کائنات دیکھ رہے تھے۔ فقال لہ رسول اللہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو سچا ہے۔ تو جس کو مصطفیٰ سچا کہے اور قرآن کہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ گروہ نبیوں کا ہے، صدیقوں کا ہے، شہیدوں کا ہے اور ولیوں کا ہے، اور قرآن کہے اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ اور ہمیں آرڈر دے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جن کو قرآن سچا کہے اور تاجدار کائنات سچا کہے، کیا ان کی مذمت میں قرآن میں کوئی آیتیں ہونی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، صاحب تفسیر قمی کو پھر گالیاں نکالو، سب و شتم کیا کرو، روز کیا کرو، تف ہے تمہاری ذہنیت پر۔ اللہ رب العالمین تمہارے شر سے مجھے اور پوری ملت اسلامیہ کو بچائے۔